بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مرد کو نامرد بنا دیتی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ جو خوراک ہم روزمرہ میں کھاتے ہیں وہی معدہ میں کیمیائی طریقے سے تحلیل ہو کر صاف و صالح خون پیدا کرتی ہے۔ اسی خون سے وہ جوہر پیدا ہوتا ہے جو زندگی کی بنیاد اور جوانی کی لذتوں کا خزانہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر یہ خوراک ایسی ہوگی کہ اس سے تازہ خون کثیر مقدار میں نہ پیدا ہو سکے تو اس سے یقینی طور پر قوت مروی کو نقصان پہنچے گا، لیکن اگر یہی خوراک اپنے اندر ایسے اجزاء رکھتی ہو جن سے صاف اور تازہ خون بافراط پیدا ہو تو قوت مروی کو اس سے نفع پہنچنا ایسا ہی یقینی ہے۔ جیسا کہ سورج کی شعاعوں کو دنیا میں ادھر ادھر بکھرنے سے اجالے کا ہو جانا جو غذائیں دل و دماغ، جگر اور معدہ کو تقویت دیتی ہیں وہ قوت بہ میں اضافہ کرتی ہیں، اس کے برخلاف جو غذائیں اعضائے رئیسیہ کو کمزور کرتی ہیں وہ قوت مروی کو تباہ برباد کر دیتی ہیں۔ قابض غذائیں وہ غذائیں قوت مروی کے مرومی کے لیے از حد نقصان دہ ہیں جو قبض پیدا کریں۔ قبض سے معدہ کا فعل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قبض کی وجہ سے معدے کے بخارات دماغ کو چڑھتے ہیں تو اس سے وہ احساس شہوت ہو جاتا ہے جس سے باہ میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے متعلق کوئی اصول مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں غذا یقیناً قابض ہے اور فلاں نہیں۔ مختلف انسانوں کے مزاج اور قوت ہاضمہ کی قوتیں مختلف ہیں۔ جو چیزیں طبی اصول کے مطابق قابض شمار کی جاتی ہیں تجربہ ثابت کرتا ہے کہ بعض لوگوں پر ان کا کوئی قابض اثر نہیں ہوتا، پھر ان تمام چیزوں کی تشریح کے لیے ان صفات میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے جو طبی طور پر قابض پیدا کرنے کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہیں۔ اس لیے مختصر طور پر اتنا ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی غذا بھی جو کسی انسان کے لیے قابض ثابت ہوتی ہے وہ قابل ترک ہے، خواہ وہ کتنے ہی مقوی اثرات کی حامل بتائی جاتی ہو۔ طبی طور پر چنا اور اراد بہتر مقوی بہ ڈالیں، لیکن جن لوگوں کو یہ قبض میں مبتلا کر دیتی ہوں ان کو یہ باوجود مقوی بہ ہونے کے بھی سخت نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے ان کے مقوی بہ فوائد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی قوت کو برقرار رکھنے کے شائقین کون سے نسبتاً کمزور دالیں کھا لینا زیادہ بہتر ہوگا۔ گرم مسالہ جات آج کل ہر خاص عوام کا ہے، اس لیے عوام رجحان چٹپٹی مسالہ دار چیزوں کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ واضح کر دینا نہایت ضروری معلوم ہے کہ اگرچہ بعض تیز اور مسالہ دار چیزیں محرک بہ ہوتی ہیں لیکن اصولی طور پر ایک چیز تیز محرک بہ چیز قوت بہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس اصول کے ماتحت یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ حتی الوسع بہت زیادہ مسالہ دار اور چٹپٹی چیزوں سے احتراز کیا جاتا ہے اور کوئی سخت گرم دوا نہ کھلائی جائے۔ مریض کا مزاج بادی ہو یا بلغی وہاں گرم مسالہ نہایت مفید ثابت ہوگا، کمزور کرتا ہے۔ زیادہ سفید اگرچہ قوت ہاضمہ کے لیے نہایت مفید ہیں لیکن اس کا زیادہ استعمال بہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ قوی البہ شخص اگر زیرہ کو 2-3 تولہ کی مقدار میں روزانہ صبح گھونٹ کر پیے تو 2-3 ہفتوں کے بعد ہی کمزوری محسوس کرے گا، لیکن اس کا اثر طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ دھنیا کا زیادہ استعمال نقصان دہ۔ خشک دھنیا گرم مسالہ کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ سبز دھنیا بھی چھونک وغیرہ لگانے کے لیے بہت کثرت سے استعمال میں لایا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس راز سے واقف ہیں کہ دھنیا بہ کے لیے راز عدم مضر ہیں۔ سبز دھنیا خشک دھنیا سے بھی زیادہ غیر مفید ہے۔ اگر سبز یا خشک دھنیا 1 یا 2 تولہ کی مقدار میں گھونٹ کر پلایا جائے تو اچھے خاصے قوی پیکر مرد کو 2-3 ہفتوں میں ناصر دیتا ہے۔ گرم مسالہ کے اجزاء گرم مسالہ میں دار چینی، تیز پتہ، الائچی وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ سونٹ میں مرکز تناسل میں تحریک پیدا کرنے کے لیے بے نظیر چیز ہے۔ تیز پتہ، الائچی مقوی بہ اثر رکھتی ہیں۔ ان چیزوں کے دیگر فوائد و عناصر نظر انداز کرتی ہیں۔ بعض لوگ گرم مسالہ میں لونگ بھی شامل کرتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ لونگ ایک مفید جز ہے لیکن دار چینی، سونٹ وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت نہیں کہ لونگ گرم مسالہ میں شامل ہیں اور تاخیر اس بات کی گرم اور ایک حد مضر دیا جائے۔ لونگ کے 1-2 دانے بھی صبح و شام استعمال کرنا گرمی پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا میری رائے میں لونگ گرم مسالہ میں کبھی استعمال نہ کیا جائے۔ لہسن اور پیاز ہندوؤں کے معزز اور قدیم روش کے پابند گھرانوں میں لہسن اور پیاز کو سخت قابل نفرت سمجھا جاتا ہے۔ یوپی کے بعض برہمن
खश्तरी बनाए तो उनके नाम से भी घबराते हैं। बाज़ घरानों में प्याज इस्तेमाल होता है लेकिन लहसुन को तो छूना भी गुनाह समझा जाता है, मगर ये एक सख्त गलत फहमी और तिब्बी असूलों से नवाकफियत का एक अफसोसनाक मुजाहरा है। हिंदुओं के ऋषियों मुनियों के बनाए हुए आर्योदक ग्रंथों में लहसुन की तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के मिलाए गए हैं। हकीकत यह है कि लहसुन और प्याज दोनों चीज़ें अज़हत, मुहर्रिक और मक़वीबा हैं। कच्चा प्याज खाना शायद बाह के लिए ज़्यादा मुफीद है, लेकिन इसका छौंक लगाना सेहत बख्श भी है। कच्चे प्याज में चंद इक्तिज़ाबी मादे ऐसे होते हैं जो मुज़र सेहत होते हैं, लेकिन पकाने से इनकी तौर पर इस्लाह हो जाती है। प्याज के सेहत बख्श और मक़वी कदीम से तस्लीम होते चले जाते हैं। मिस्र कदीम तहज़ीब का मुज़ाहिरा और इसे जिस्मानी क़ुव्वत और सेहत के लिए निहायत मुफीद मानते थे। लहसुन प्याज में भी ज़्यादा मक़वीबा है। हकीकत यह है कि इसके असरात नहायत ही नुमायाँ और काबिल महसूस हैं। अगर सालिम नखूद की दाल को सरमा में 6 माशा से 1 तोला तक लहसुन का फूंक लगाकर कोई बलगीमी मिजाज का शख्स 2-3 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करे तो वह इस कदर गैर मामूली तक़वियत हासिल होती है कि हैरत होती है। ऐसे इसके इस कदर फ़वाइद हैं कि अगर इनका तफसील से बयान किया जाए तो कई सफ़े दरकार हैं। इसलिए सिर्फ इस कदर लिखने पर इत्तफ़ाक़ किया जाता है कि लहसुन और प्याज के इस्तेमाल करने से मुंह से नागवार सी बू आती है, मगर इसका इलाज नहायत आसान है। थोड़ा सा कंस या गुड़, सौंफ या 1 इलायची मुंह में रख लेने से बदबू दफ़ा हो जाती है। जल्दी से आज के दिन के लिए अपना मकसद सोचें। आपकी सोच कुछ इस तरह होनी चाहिए: आज मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने चाल चलन का खुद मालिक हूँ। आज मैं अपना काम किसी को बगैर खुद करने की कोशिश करूँगा। अपना काम इस तरीके से अंजाम दूँगा कि किसी को मुझ पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब